السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں محمد ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں پنجاب انتخابات کے حوالے سے آج تیسرا دن تھا جب مسلسل سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کروانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر آج پھر سماعت ہوئی۔ پنجاب میں انتخابات کروانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی آج پھر روسٹرم پر آئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت 3 دن سے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سن رہی ہے، ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ کا اصل نقطہ کیا ہے۔ وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز آئینی اختیارات کو کم نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ رولز عدالتی آئینی اختیارات کو کیسے کم کر سکتی ہے؟ اب تک کے نکات نوٹ کر چکے ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ فل کورٹ کئی مقدمات میں قرار دے چکا ہے کہ نظر ثانی کا دائرہ کار محدود نہیں رہتا، جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ آپ کی منطق مان لیں تو سپریم کورٹ رولز تو عملی طور پر کل عدم ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نظر ثانی درخواست دراصل مرکزی کیس کا ہی تسلسل ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ ہوا میں تیر چلاتے رہیں گے تو کیا ہم آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے؟ کم از کم ٹارگٹ کر کے فائر کریں، پتہ تو چلے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے نظر ثانی کا دائرہ کار مرکزی کیس سے بھی زیادہ بڑا کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ انتخابات کے لیے نگران حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے پہلے کھڑی تھی۔ اب اس پر سپریم کورٹ کھڑی ہے، ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ پابندی سے کیسے بچنا ہے۔ اب اس پر سپریم کورٹ کھڑی ہے، وہ نقطہ جو اٹھایا گیا تھا کہ نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں بحث ہوئی۔ آج نگران حکومت کی تعیناتی کا طریقہ کار آئین میں دیا گیا ہے۔ نگران حکومت کے اہلخانہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ انتخابات میں شفافیت کے پیش نظر یہ پابندی لگائی گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ اگر صوبائی اسمبلی 6 ماہ میں تحلیل ہو جائے تو کیا 4.5 سال نگران حکومت رہے گی؟ کیا 4.5 سال قومی اسمبلی کی تحلیل کا انتظار کیا جائے گا؟ وکیل نے جواب دیا کہ 4.5 سال نگران حکومت ہی متعلقہ صوبے میں کام کرے، آئین کے ایک آرٹیکل پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 254 سے 90 دن کی تاخیر کو قانونی سہارا مل سکتا ہے۔ انتخابات میں 90 دن کی تاخیر کا مداوع ممکن ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مداوع ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 4.5 سال کے لیے نئی منتخب حکومت آ سکتی ہے۔ آئین میں کیسے ممکن ہے کہ منتخب حکومت 6 ماہ اور نگراں حکومت 4.5 سال رہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، 90 روز کا وقت بھی آئین میں دیا گیا ہے۔ نگراں حکومت 90 دن میں الیکشن کروانے ہی آتی ہے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نگراں حکومت کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے؟ نگراں حکومت کی مدت میں تسی آئین کی روح کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ وہ عدالت کی آبزرویشن سے متفق ہے۔ آئین کی منشا منتخب حکومتیں اور جمہوریت ہی ہے۔ ملک منتخب حکومت ہی چلا سکتی ہے اور جمہوریت کو بریک نہیں لگائی جا سکتی۔ 1973 میں آئین بنا تو نگراں حکومتوں کا تصور نہیں تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آئین بنا تو مضبوط الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا۔ نگراں حکومت صرف الیکشن کمیشن کی سہولت کے لیے آئین میں شامل کی گئی۔ شفاف انتخابات کروانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نہیں کہہ سکتا کہ فنڈز نہیں ہیں۔
تو انتخابات نہیں کروا سکتے۔ کیا الیکشن کمیشن با اختیار نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اپنی آئینی اختیار سے ہم نظر نہیں چرا سکتے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر سوال کیا، آپ پھر بتائیں کہ 90 دن کی نگراں حکومت 4.5 سال کیسے رہ سکتی ہے؟ آئین پر اس روح کے مطابق عمل کرانا ہوتا ہے۔ سجیل سواتی نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے دونوں صوبوں میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئی۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ چیلنج ہوا تھا، اس پر نظر ثانی پر آپ دلائل دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی بھی تحلیل ہوئی تھی۔ وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ کے پی کے اور پنجاب پورے ملک کا 70% ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، اگر بلوچستان اسمبلی مدت سے پہلے تحلیل ہو تو اس پر آئین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نشستیں جتنی بھی ہوں، ہر اسمبلی کی اہمیت برابر ہے۔ حکومت جو بھی ہو، شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہوں گے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن سے معذوری ظاہر نہیں کر سکتا۔ جسٹس منیب اختر پھر بولے، الیکشن کمیشن تو کہتا تھا کہ فنڈز اور سیکورٹی دے، انتخابات کروا دیں گے۔ آئین کے حصول کی بات کر کے اب خود ہی آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ سجیل سواتی نے کہا کہ 8 اکتوبر کی تاریخ حقائق کے مطابق تھی۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن 8 ستمبر کو مجھے کہے کہ الیکشن ممکن نہیں تو پھر لاہ عمل کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن 2 سال کہتا رہے گا الیکشن ممکن نہیں۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے، سوادید نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ نے خود کہا کہ آئین کی روح جمہوریت ہے، کب تک الیکشن آگے کر کے جمہوریت کو قربان کرتے رہیں گے؟ تاریخ میں کئی مرتبہ جمہوریت قربان کی گئی، جب بھی جمہوریت قربان کی گئی کئی سال تک ہمیں نتائج بھگتنا پڑے۔ عوام الناس کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں صرف وسائل نہ ہونے کا ذکر تھا۔ الیکشن کمیشن کب کہے گا کہ اب بہت ہو گیا، انتخابات تو ہر صورت ہوں گے؟ ابھی الیکشن کمیشن سیاسی باتیں کر رہا ہے۔ بلوچستان کے ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% تھا، جسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بلوچستان کے خراب حالات میں بھی عوام باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کیا۔ عوام اپنے نمائندوں کے انتخابات چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا، کب تک انتخابات میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ انتخابات میں تاخیر سے منفی قوتیں ایکٹیو ہو جائیں گی، منفی قوتیں چالیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بطور آئین کے محافظ عدالت کب تک خاموش رہے گی؟ آرٹیکل 224 کو سرد خانے میں کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے الیکشن کمیشن کے خدشات درست ثابت ہوئے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے خدشات کی نہیں، آئین کے اصولوں کی بات کرنی ہے۔ سجیل سواتی نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر الیکشن ممکن نہیں ہے، جس پر جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ آپ پھر آئینی اصولوں سے موجودہ ریمارکس پر آگے آپ جواب دیں کہ کیا 5 اسمبلیوں کے الگ الگ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ وکیل نے کہا کہ نگراں حکومتیں ہوں تو الگ الگ انتخابات ممکن ہیں، موجودہ انتخابات میں الگ الگ انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن تمام سرکاری مشینری حکومت سے لیتا ہے، نیوٹرل انتظامیہ نہیں ہوگی تو شفاف انتخابات کیسے ہوں گے؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آپ قومی اسمبلی کے انتخابات متاثر ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جس آئینی اصول کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قومی اسمبلی پہلے تحلیل ہو جائے تو کیا صوبائی اسمبلی کو الیکشن کمیشن تحلیل کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کی منطق مان لے تو ملک میں منتخب وفاقی حکومت نہیں ہوگی۔
वकील ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल 224 हाल देता है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 224 हर असेंबली के लिए है, सिर्फ वफाक के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना के बहाने कबूल नहीं करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। कल अरकान असेंबली के लिए 20 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को भी तो सिर्फ 21 अरब रुपए ही दरकार थे। अरकान असेंबली को फंड्स मिलना अच्छी बात है। एक बहुत अहम नुक्ता अदालत की जानिब से उठाया गया। 21 अरब पर आप रोते थे और 20 अरब रुपए की आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल है। इलेक्शन कमीशन ने 4,50,000 सिक्योरिटी एहलकार मांगे। 4.5 लाख तो टोटल ऑपरेशनल फौज है। फौज की सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? फौज सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अलामती तौर पर होती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि फौज ने इलेक्शन कमीशन को QRF की पेशकश की थी, जो काफ़ी है। आइन की मंशा है कि हुकूमत मुंतखब ही होनी चाहिए। मज़ाहर 8 अक्टूबर की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली की वजह से दी गई। हुकूमत जो कहती है इलेक्शन कमीशन खामोशी से मान लेता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा सरकारी अदारों की रिपोर्ट पर शक करने की वजह नहीं है। दहशतगर्दी के खतरात को मद्देनजर रखते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी हालात ठीक हो जाएंगे। ये मौक़िफ़ 23 मार्च को था। इलेक्शन कमीशन आज क्या सोचता है? इंतखाबात कब होंगे? वकील सजील सवाती ने कहा 9 मई के वाक़यात के बाद हालात का असर जायज़ा लेना होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया 9 मई को गैर मामूली वाक़यात हुए जिनसे बचने के लिए कुछ करना चाहिए। 9 मई का वाक़या इंतखाबात के लिए कैसे मसाइल पैदा कर रहा है, अपना होमवर्क मुकम्मल करके आए। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा 9 मई के वाक़े के चक्कर में आप आइन की मंशा को बुला रहे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है, लेकिन ये वाज़े तौर पर एक मंजरनामा वाज़े कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के बार बार बात करने पर इलेक्शन अक्टूबर में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी, इलेक्शन से रूगर्दानी की जाएगी। अब ये पूरी गेम जो बयानिए की चल रही है, इसमें एक पार्टी का बयानिया तो कमज़ोर हुआ है और वो होना भी था। जिस तरीके से वो फंसे हैं मज़ीद फंसेंगे, मज़ीद लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हठधर्मी बरकरार रहेगी या रियासत के हक में नारा लगाया जाएगा। रियासत के हक में अगर नारा लगाया जा रहा है या लगाया जाएगा तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह का बर्ताव करती है। रियासत माँ है और माँ बच्चों की हद तक कुछ मासूम भी होती है और कुछ हद तक बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश भी करती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।